خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں سوشل میڈیا پر عظمت صحابہ کی مضبوط آواز، دفاع صحابہ کی مضبوط آواز حضرت جناب حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ کو تشریف لاتے ہیں اور آپ سے حق کلام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ دنیا کائنات کی کوئی بھی ہستی صحابہ کرام سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل اور اعلیٰ کیوں ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے یہ بات یوں بیان فرمائی کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں دلوں کو دیکھا تو سب سے افضل اور اعلیٰ جو دل تھے انہیں انبیاء اور رسول بنایا، اور ان کے بعد جو پاکیزہ ترین دل تھے انہیں صحابہ کرام بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور ان کی فضیلت کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، درجنوں وجوہات ہیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خیرکم قرنی، ایک روایت میں ہے خیر امتی قرن، اور ایک روایت میں ہے خیر الناس قرن، سارے انسانوں میں سے سب سے بہترین انبیاء اور رسول کے بعد میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کرام کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بہترین لوگ انبیاء اور رسول کے بعد وہ صحابہ کرام سے ملنے والے، ان سے فیضیاب ہونے والے ہیں، یعنی دوسرے نمبر پر جو سب سے بہترین ہیں ان کی بہتری اور ان کی فضیلت کا مدار بھی صحابہ کرام پر ہے کہ وہ صحابہ کرام سے ملے ہیں، اس لیے وہ اس امت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے ملنے والوں سے ملے، ان سے شرف تلمس طے کیا، ان سے فیض پایا، ان سے تعلیم حاصل کی، ان کی زیارت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت معزز اور معتبر افراد ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنا حکم بدل دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنا وہ حکم ہی تبدیل کر دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے سلسلہ رمضان مبارک کا یہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو پھر رات بھی
کسی مرد کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق بنانا جائز نہیں۔ رات کو بھی پابندی ہے، اور یہ پابندی حکمن پابندی تھی کہ قطعاً ایسا کرنا حرام ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام سے اس پابندی پر عمل نہ ہو سکا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی کہ تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے اس حکم کی پامالی کرتے تھے، اس حکم پر عمل نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو ہی ختم فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اب حکم دیا فالآن باشروہم، اب راتوں کو یہ پابندی ختم ہے، دن کے روزے میں یہ پابندی ہے۔ اسی طرح اور کئی ایک مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو تخفیف فرمائی، اس کی وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے۔ وہ اللہ کے اتنے نیک بندے تھے، اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ اللہ رب العزت کو ان پر رحم آ جاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس قانون کو ہی بدل دیا جس پر صحابہ کرام عمل نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ جس پر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا یا کر نہیں پائے، بعد میں کون تھا جو اس پر عمل کرتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے بتایا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، سنن نبی داؤد کی حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کی عمر پا لے، نوح علیہ السلام کی عمر پا لے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی اعتراض کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے تم میں سے اگر کوئی نوح علیہ السلام کی عمر پا لے، نوح علیہ السلام کی عمر کم از کم 1000 سال تو تھی، 950 سال تو انہوں نے توحید کی تبلیغ کی ہے، تو ظاہر ہے اس تبلیغ سے پہلے بھی انہوں نے عمر گزاری، کم از کم 1000 سال ان کی عمر ہے۔ 1000 سال کم از کم، اتنی عمر بھی کوئی شخص پا لے اور وہ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی نماز میں سجدے میں سر رکھے رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتا رہے، ساری زندگی حج کرتا رہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے نکلنے والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہے اور اس کے چہرے پر راستے کی گرد پڑ گئی ہے، تو یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ساری زندگی بعد میں 1000 سال بھی اگر کوئی نیکی کرتا رہے تو صحابی کے اس شرف کو پہنچ نہیں سکتا ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے میں پا لیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، ظاہر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جو مخاطبین تھے وہ کم از کم تابعین تھے، تابعین کے بعد والا تو کوئی بندہ ان کا مخاطب نہیں تھا، کیونکہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ تو خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ادنا سا کلمہ تنقیص بھی زبان سے ادا نہیں کرنا، ادنا سی بات بھی ایسی جو ان کی شان کے منافی ہو وہ کبھی نہیں کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کرنی؟ انسان ہے، انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے، کسی کی غلطی کوتاہی پر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی
کیوں نہیں کرنی؟ وہ فرماتے فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کوئی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے تو صحابی رسول ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کا وہ لمحہ تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے اپنے دل کو میلا کر لیا، یا اپنی زبان کو پراگندہ کر لیا، یا اپنے قلم کو ان کے بارے میں غلط چلا دیا، آپ کا ایمان چلا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشنیع کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ تاریخ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے نا۔ سب سے پہلے کون سے بدبخت تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولا، جنہوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کی یا توہین کی؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج یہ کام شروع ہوا یا کل شروع ہوا، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے۔ یہ جب سے اسلام کا آغاز ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسے بدبخت لوگ موجود تھے جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے تھے، ان کی توہین اور تنقیص کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے، تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ وہ بدبخت آگے سے کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ تو صحابہ کرام، اب کسی کو بیوقوف کہنا یہ توہین ہے نا، تنقیص ہے نا۔ تو یہ توہین و تنقیص کا آغاز ان بدبختوں نے کیا جن کو آپ منافقین کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس پر آپ کھل کر اعتراض نہیں کر سکتے، آپ اس کی توہین سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتے، ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انڈائریکٹلی اندر کھاتے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دل کا بغض ظاہر کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے، منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولا بھی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے، ایک مجلس جس میں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا اور دیگر کچھ مسلمان صحابہ کرام بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ جب آپ رکے تو ظاہر ہے سواری جب چلتی آتی ہے اور ساتھ کچھ لوگ بھی ہوں تو کچے راستے میں گرد و غبار اڑتی ہے۔ وہ گرد و غبار اڑی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک پر کپڑا رکھا اور کہا کہ یہ گرد و غبار ہم پر نہ ڈالا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر یہ گستاخی کی کہ آپ یہ گرد و غبار لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، جس نے آپ کی واعظ و تبلیغ سننی ہوگی وہ آپ کے پاس جا کے سن لے گا، ہمیں آپ پریشان نہ کیا کریں۔ اس پر کچھ صحابہ کرام جوش میں آئے، غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، خاموش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لایا کریں، ہماری مجلسوں میں ہم آپ کے لیے اپنی آنکھیں بچھائیں گے، ہماری پلکیں حاضر ہیں، آپ تشریف لائیں، ہمیں واعظ و نصیحت کریں، ان بدبختوں کو ضرورت نہیں تو آپ ان کے پاس نہ آیا کریں۔ یہ باتیں اس نے کی، لیکن جیسے جیسے اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے اور علاقے میں مکمل ہولڈ کر چکے ہیں، سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، ہماری دال نہیں گلنے والی، تو پھر انہوں نے اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیا۔ طریقہ کار کیا تھا؟ جس کو آج تقیہ کہتے ہیں، آج اس کو
تقیہ کہتے ہیں، منافقین نے وہی کر لیا، اوپر سے کہا ہم مسلمان ہیں، اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کی۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے، آج بھی دیکھ لیتے ہیں، اوپر سے کہیں گے نہیں جی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، نام کسی اور کا لے دیں گے، مراد کوئی اور لے لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار وہاں سے چلا ہے، انہوں نے اپنا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ اب کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مطعون کرنے کی کوشش کی، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا دیا۔ آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منافقین کو کیا دشمنی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف انہوں نے کیوں بہتان لگایا؟ وجہ کیا تھی؟ سوچے نا، وجہ یہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اس طرح اگر کہتے تو پھر مارے جاتے، پھر لوگ کھڑے ہوتے ان کی گردنیں اتارتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب طریقہ کار ہمیں تبدیل کرنا ہو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی، ان پر بہتان لگایا۔ مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا۔ صحابہ کرام پر تان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مطعون ٹھہرتے، نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کردار میں انگلی اٹھائی تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پریشان کرنا مقصود تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ پریشان رہے، جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پریشان رہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جب برات نازل ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا، سورہ نور کی 10 آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں یہ سن بھی لے، ماننا تو دور کی بات ہے، تم نے سن کیسے لیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ فوراً کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور اس کے بعد فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت تمہیں آخری وارننگ دیتا ہے، آخری وارننگ ہے تمہارے لیے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ دوبارہ تم سے ایسی کوئی حرکت اور ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کیسی غلطی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی زبان درازی کرنا، اور یہ قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور آج دیکھ لیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کردار پر کون حلف اٹھاتا ہے، کون ہے وہ منافقین جو آج بھی موجود ہیں، ذریت ان کی عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کی، آج بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زبانیں دراز کی جاتی ہیں، آج بھی ان کے خلاف بولا جاتا ہے، آج بھی ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس تاریخ کو سمجھیں، یہ منافقین کا ٹولہ ہے، اور یہ اسلام کے آغاز میں ہی مدینہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہو گیا تھا، اور ان کی ذریت ابھی تک چلی آ رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن پر آپ تنقید کر سکیں، جن پر آپ اعتراض کر سکیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں نا، اہل بیت کے فرد ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وطر پڑھا، اور اعتراض کرنے کے طور پہ گویا کہ شکایت لگا رہا ہے کہ شاید کوئی غلط کام ہو گیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دینے کا جو انداز اپنایا ہے بعد والوں کے لیے، اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ اعتراض کیا تھا؟ آنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء کے بعد ایک وطر پڑھ لیا ہے۔ اب اس کا ایک جواب تو وہ بھی ہے جو ہم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے، اس میں کون سی غلطی والی بات، کون سی غلطی اس میں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں رات کو، اغلب زیادہ تر 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے آپ
دو دو کر کے 4 رکعتیں پڑھتے، پھر تھوڑا سا وقفہ کرتے، پھر دو دو کر کے 4 رکعتیں پڑھتے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے، 2 پڑھ کے سلام پھیرتے اور اس کے بعد پھر 1 وتر پڑھتے۔ یہ بھی جواب ہو سکتا تھا کہ اللہ کے بندے اس میں کون سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 وتر پڑھا۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو انداز اپنایا، فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے بندے چھوڑ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو کیا ہے، ان پر اعتراض کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ اصول اور قاعدہ سمجھ لیں، دنیا میں اعتراض ہو سکتا ہے ہر ایک پر، کسی صحابی پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں انسان تھے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی آپ نے تو صحابہ کو معصوم بنا لیا ہے، آپ نے تو صحابہ کو معصوم عن الخطا سمجھ لیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام انسان تھے، انسان ہوتے ہوئے ان سے ایسے معاملات سرزد ہو گئے جن پر ان کی گرفت بھی ہوئی، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، لیکن صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں جن کی ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں، ساری لغزشیں اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ ہی معاف فرما دی، ساتھ ساتھ ہی معاف فرما دی۔ جب وہ دنیا سے گئے اس حال میں کہ غلطیوں سے اللہ رب العزت نے درگزر فرما دیا۔ غزوہ احد کا بیان قرآن کریم میں ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچانک کافروں کے پیچھے سے حملے کی وجہ سے پریشان ہو کر تتر بتر ہو گئے تھے، وقتی طور پر ہوش حواس نہ سنبھال پائے، بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن پھر آہستہ 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 جڑ گئے اور اللہ رب العزت نے دوبارہ فتح نصیب فرمائی۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام جب بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ معاف فرما دیا۔ جنگ سے بھاگنا بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بھی معاف فرما دی۔ یہی اعتراض صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے مدینہ میں آ کر، مسجد نبی میں آ کر پوچھا کہ تم میں سے کوئی بڑا عالم کون ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، یہ ہمارے بڑے عالم ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آ کر کہا کہ میں کچھ سوال کرنے والا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ بات اٹھائی، وہ بات اٹھائی، وہ بات اٹھائی، اور اٹھا کر اکثر ایسی باتیں ہوتی جن کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، جن کو غلط طور پر صحابہ کرام کے خلاف پیش کیا جاتا ہے، جس طرح اس واقعے میں ہوا۔ کہتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لو کرو سوال، کیا سوال کرو؟ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے نا، غزوہ بدر سے غائب تھے نا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں، غزوہ بدر میں نہیں تھے، غزوہ بدر سے پیچھے رہے تھے۔ کہتے ہیں دوسرا سوال میرا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، جب اچانک حملہ ہوا تو بھاگے تھے نا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں بھی حاضر نہیں تھے، جو شرف والا موقع تھا نا بیعت رضوان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت کی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بشارت بھی نازل ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے نا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تھے۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ میرا کام بن گیا ہے، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر 3 اعتراض کیے ہیں اور تینوں ہی اعتراض عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مان لیے ہیں۔ اس نے تو گویا نعرہ لگا کہتا اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میری بھی سن لو، اب میری بات بھی سن لو، سن کے جانا۔ پہلی بات تم نے کہا کہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر جو ان کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنی زوجہ محترمہ کی عیادت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اس لیے وہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئی۔ یہ کوئی اعتراض ہے؟ اب دیکھیں بظاہر تو اعتراض ہے نا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے تو سیدنا عثمان شریک نہیں ہوئے، لیکن جب اس کی بنیاد ہم نے اٹھائی کیوں شریک نہیں ہوئے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، بلکہ یہاں تک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا نا تو مال غنیمت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اتنا ہی حصہ رکھا جتنا کہ مجاہدین لڑنے والوں کا حصہ تھا، اور صرف یہ مال کا حصہ ہی نہیں، فرمایا عثمان کو اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا آج بدر میں لڑنے والوں کو ملا ہے۔ تو بتاؤ اس میں کوئی اعتراض ہے؟ اور دوسری بات، غزوہ بدر میں غزوہ احد میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہی کہا نا تم نے بھاگے تھے، تو ہاں بھاگے تھے، لیکن تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ تیسری بات غزوہ بیت رضوان والی، تو بتاؤ کہ بیت رضوان میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ یہ نہیں سوچا کہ بیت رضوان میں کیوں نہیں گئے تھے، اس لیے نہیں گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر مکہ والوں سے مذاکرات کرنے بھیجا تھا، اور اللہ کی قسم اگر مکہ والوں کے ہاں عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے۔ یہ تو عثمان کی شان پر دلالت کرتا ہے۔ اور جب عثمان رضی اللہ عنہ بیت رضوان میں موجود نہیں تھے، سارے صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کی۔ جب عثمان کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان نہیں ہے، عثمان کو میں نے بھیجا ہے کہ وہ جا کر مذاکرات کریں، میں عثمان کی جگہ پر اپنے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں۔ سارے صحابہ کے اپنے ہاتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ سے بیعت رضوان کی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ تو گویا شرف ہے، ایسا شرف جو کسی اور صحابی کو نصیب، کسی اور صحابی کے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ کو کسی صحابی کا ہاتھ قرار دیا نہیں، یہ صرف عثمان کو شرف حاصل ہے۔ اب بتاؤ اعتراض کیا ہے؟ اس کی بولتی بند، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جاؤ میری یہ باتیں لے جاؤ، اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، اور جا کر بتاؤ لوگوں کو کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے بات کی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا تھا۔ یہ اعتراض اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ صحابہ پر جو اعتراض ہوتے ہیں اکثر ان میں سے اعتراض بنتے ہی نہیں، اعتراض بنتے ہی، وہ اعتراض ہوتا ہی نہیں، اصل میں صحابہ کا اس میں قصور ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی صحابہ کا قصور ہو بھی تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا ہوا ہے۔ جب معاف فرما دیا ہے تو پھر کسی کو اعتراض کرنا اس کا کوئی حق، بلکہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس پر اعتراض کرنا جرم ہے، اس پر اعتراض کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ ایک شخص ایسا ہے آج کے دور کا، اللہ کا بندہ، پہلے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، چوری، ڈاکے، زنا، شراب، جو بھی کرتا رہا، دنیا کا ہر گناہ اس نے کیا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کرتا رہا، اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس توبہ کرنے کے بعد اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق کیا؟ چوری سے توبہ کرنے والے کو آپ کہہ سکتے ہو چور؟ زنا سے توبہ کرنے والے کو آپ کہہ سکتے ہو زانی؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ آج کا بندہ ہے، اس نے توبہ کی ہے، اس کو امید ہے اللہ رب العزت پر، ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہوگا، امید ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا ہوگا، اس پر بھی ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو جن کی معافی کی گارنٹی اللہ رب العزت نے قرآن میں دے دی ہے، جن کو اپنا پسندیدہ بتا دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا ہے
کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی شخص اعتراض کرے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جی فلاں جو ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے، ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا۔ بھائی لڑتا رہا تو اسلام کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان ہوا پہلے سارے گناہ ختم ہو گئے، تو جب گناہ ختم ہو گئے اللہ نے معاف کر دیے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کا حق ہے؟ چاہے وہ ساری زندگی لڑتا رہا، ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا نا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے کون ہیں؟ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اب غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ سپہ سالار تھے، ان کے ساری پلاننگ ان کی تھی، پیچھے سے حملہ کرنے والے وہ تھے۔ لیکن جب مسلمان ہوئے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو کیا شرف دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اب بتائیں کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو بھی حالت کفر میں کیا، اس نے کوئی انہیں نقصان دیا؟ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں جتنے بڑے سردار جاہلیت کے تھے، مسلمان ہونے کے بعد اتنے بڑے سردار اسلام کے بنے۔ جتنا بڑا شرف ان کا مقام کفر میں تھا، اتنا ہی بڑا اللہ نے اسلام میں دیا ہے۔ اسلام میں بھی اتنا ہی بڑا مقام ملا ہے۔ تو جو کافروں کا بڑا سردار تھا، مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کا بھی بڑا سردار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، بالکل اینڈ میں مسلمان ہوئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان مل جائے، جس نے بچنا ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے۔ گویا کہ مسلمان ہوتے ہی انہیں ایسا سردار بنا دیا سارے لوگوں کے لیے کہ کفر میں سے، کافروں میں سے جس نے بچنا ہے، ابو سفیان کا گھر اس کے لیے دار پناہ ہے۔ اسی طرح سیدہ ہند رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، اب ان کے بارے میں بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا چلتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ بات بطور طعن کی جاتی، بطور طنز، اور وہ کلیجہ چبانے والی نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ پہلی بات ہے یہ بات ثابت ہی نہیں سرے سے، سیدہ ہند رضی اللہ عنہا سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں، کوئی بات ثابت نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں جس کی سند صحیح ہو اور اس میں ان کا کلیجہ چبانے کا ذکر ہو۔ بالفرض اگر ہم مان لیں کہ انہوں نے کلیجہ چبایا تھا تو یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد وہ سارے جو جرم ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں فرماتا، بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ ایمان لے آتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات ثابت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ کفر سے اسلام میں آتے ہیں، جو لوگ کفر سے اسلام، اگر سے بعض دوسرے علماء کی رائے کہ یہ عام مسئلہ ہے، جو بھی شخص توبہ کرے چوری سے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس سے گناہ ہوا، اس کی بھی جو برائی ہے اللہ اس کو بھی نیکی میں بدل دے گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت کفر سے اسلام میں آنے والوں کی ہے، کہ جو کفر سے اسلام میں آئے گا اس کی ساری برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جائیں گی، اس نے جتنی زیادہ برائیاں کی ہوں گی کفر کی حالت میں اتنی زیادہ نیکیاں بن جائیں گی۔
اگر یہ جرم ان کا ثابت بھی ہوتا تو یہ ان کے لیے نیکی کا سبب ہوتا، نہ کہ تان کا، نہ اعتراض کا سبب، لیکن یہ ان سے ثابت ہی نہیں۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مسلمان ہونے کے بعد، کہتی ہیں اللہ کے رسول جب ہم کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ اور آپ کا جو خانوادہ ہے اس کائنات میں سب سے برا لگتا تھا مجھے، لیکن جب اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو آپ کے اور آپ کے خانوادے سے زیادہ محبوب ہمیں کوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی آپ کے خانوادے سے بھی ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، آپ کے خاندان سے بھی ہمیں بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو بالکل اینڈ میں مسلمان ہیں، ان کا بھی یہ شرف ہے، ان کی بھی یہ شان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے کوئی بھی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی بھی بعد والوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ اور یہ جو میں نے احادیث شروع میں عرض کی ہیں نا، آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، تو یہ سب کے بارے میں صرف ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم یا عشرہ مبشرہ یا بدر و احد والوں یا بیعت رضوان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے۔ کوئی بھی شخص جس پر صحابیت کی تعریف منطبق ہوتی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، اس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، وہ شخص صحابی ہے، اور اس کو یہ سارے شرف حاصل ہیں کہ وہ بعد والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ اور کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال ایک طرف، اور ادنا سے ادنا صحابی جس پر لفظ صحابیت صادق آتا ہے، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی وہ اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ اس لیے جو افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا، ان پر تان نہیں کی جاتی، ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اسے کیا حق تھا، اسے کیا حق تھا۔ دیکھیں آپ اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں، اگر کوئی عقل مند بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ ابا جی تمہوں کی حق سی ہے کم کرو۔ اس کو اختلاف بھی ہے تو بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ابو جی ایسے نہیں کرنا، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کہے گا ابو جی آپ کو کیا حق ہے یہ کرنے۔ یہ اپنے باپ کو بھی نہیں کہتا، حالانکہ اس کا باپ برا بھی ہو سکتا ہے، فاسق فاجر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں کتنا بھی وہ کمزور اور پچھلے درجے میں ہو سکتا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے۔ فلاں صحابی کو کیا حق تھا کہ وہ فلاں سے لڑتا، فلاں صحابی کو کیا حق تھا کہ فلاں سے اختلاف کرتا۔ یہ بات کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اس وقت اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے جب وہ ایسی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ تو خیار امت ہیں، وہ تو اس کائنات کے انبیاء رسول کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو چند صحابہ سے اختلاف ہے، ہمیں تو چند صحابہ سے، یہ ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت کے لبادے میں سامنے آئے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو چند صحابہ سے اختلاف ہے۔ بھئی تمہیں کیا اختلاف ہے صحابہ سے؟ کوئی ایسی بات بتاؤ نا جو بات ایسی ہے جو اختلاف آپ کو رکھنے کا حق دیتی ہے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اختلاف کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا، اور وہ موقف بہت سارے کبار صحابہ کا، دونوں طرف کبار صحابہ موجود تھے، اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس اختلاف کے باوجود بھی سب صحابہ کا ادب و احترام بھی کرتے تھے اور سب کو جنتی بھی سمجھتے تھے۔ یہ مستدرک حاکم میں بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ یہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، اور اس وقت اختلاف ہو گیا اور لڑائی میں بات چلی گئی تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کا بیٹا ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، دور سے آیا، دیکھا علی رضی اللہ عنہ نے تو مرحبا کہا، بیٹا خوش آمدید تشریف لاؤ۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا صدمے میں تھا، باپ کھویا تھا نا، صدمے میں کہنے لگا کہ امیر المومنین، دیکھیں اختلاف بھی ہے صدمہ، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین آپ نے میرے باپ کو تو قتل کر دیا ہے،
اب مجھے آپ مرحبا کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا ہمارے مابین جو بھی اختلاف ہوا لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، کہ ان کے دلوں میں آپس میں دنیا میں جو بھی اختلاف تھا نا جنت میں جانے سے پہلے ہم سارا ختم کر دیں، اور جنت میں یہ سارے بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ ٹیکے لگائے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں اور تمہارا باپ طلحہ انہی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ طلحہ وہی ہے نا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے تھے، لڑائی بھی ہو گئی تھی، اختلاف بھی ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے کہ سارے اختلاف کے باوجود ان کو جنتی بھی سمجھتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی۔ اور صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہیں عموماً انہی کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں سے یا نام لیواؤں میں سے، اسلام کا نام لیواؤں میں سے جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشریح کرتے ہیں ان کی بنیاد یہی مشاجرات صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین یہ ہو گیا، دیکھو خلیفہ برحق کے خلاف اس نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپس میں ان کے یہ اختلافات تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک سنہرا قول ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام ابن الجعد، ان کی مسند بھی ہے مسند علی بن الجعد، اس میں وہ قول لے کر آئے ہیں اور وہ قول بھی بیان کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن ہوا ایسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پاس لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ باتیں کیا تھی؟ پچھلے معاملات تھے صحابہ کرام کے آپس میں۔ انہوں نے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا، ان کے آپس میں معاملات کا ذکر کیا۔ تو ایک شخص نے تھوڑی سی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کر دی، گالی گلوچ نہیں، ان کے ایمان پہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ بات کرتے کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے یہ کر دیا، اس طرح کی کوئی بات کر دی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا بات سنو، میں تمہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کے مابین جو معاملات ہوئے ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے نا، تو سنت خلیفہ راشد کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم موجود تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، دیہاتی شخص، دیہاتی پینڈو تھا جس کو اپنی زبان میں وہ بدو کہتے ہیں۔ اس شخص کو لایا گیا پکڑ کے اور کہا گیا کہ عمر امیر المومنین یہ شخص انصار کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ انصار کے خلاف، انصار کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ علامت الایمان حب الانصار و علامت النفاق بغض الانصار، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ انصار سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے اور انصار سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہے۔ اور یہی بات صحیح مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وعدہ دیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اور یہی حدیث پڑھ کر دوسرے صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور علی سے تو کوئی منافق ہی بغض رکھے گا۔ بالکل سیم یہی الفاظ انصار کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت ہے تو یہ ایمان، انصار سے بغض ہے تو یہ کیا ہے؟ نفاق۔ اتنی بڑی بات، اور انصار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر محترم تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو انصار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور فرمایا کہ انصار تو میرا اندر والا کپڑا ہے، باقی سارے لوگ باہر والا کپڑا ہے۔ انصار کے ساتھ میرا تعلق بہت زیادہ کلوز ہے، اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سارے لوگ ایک طرف چلے اور انصار دوسری طرف چلے تو میں سب کو چھوڑ کر انصار کے راستے پر چلوں گا۔ انصار کی محبت ایمان ہے۔ اس کے باوجود وہ شخص جو لایا گیا پکڑ کے، ایک دیہاتی شخص، وہ انصار کے خلاف بول رہا تھا،
انصار کی دوسرے لفظوں میں حجب کر رہا تھا، توہین اور گستاخی کر رہا تھا۔ لوگوں نے پکڑا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اس امید سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی اس کی چمڑی ادھڑے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہا لولا ان له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکم، اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ ملی ہوتی اس شخص کو تو آج تم دیکھتے کہ عمر اس سے نمٹ لیتا، تم سب کی طرف سے عمر ہی کافی ہو جاتا، ولکن له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انصار کے خلاف بولنے کے باوجود میں عمر بن خطاب سے کچھ نہیں کہوں گا، ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کہوں گا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ اب اس صحابی کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا، روایت میں بھی ایک دیہاتی شخص کو لایا گیا، یعنی وہ ادنا صحابی تھا نا، وہ اعلیٰ اور خیار صحابہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے تو نہیں تھا، لیکن ادنا سے ادنا صحابی بھی اگر دوسرے صحابہ کے خلاف اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ کرام کے خلاف کچھ بولے تو اس کی شان میں کوئی فرق آتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت یہی ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو بھی معاملہ ہوا اور صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی بولا اور جو بھی کیا، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کوئی اختیار نہیں تو بعد والا کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا اس سے پوچھا اور تمہیں کیا حق ہے کہ تم انصار کے خلاف بولتے ہو؟ بتاؤ، پوچھا نہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہہ سکتے تو بعد والا کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں کو کیا حق تھا اس نے یہ کیا، فلاں کو کیا حق تھا اس نے یہ کیا؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ صحابہ کرام تو ایمان ہیں، صحابہ کرام اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد انہی پر ہے، قرآن بھی انہی کے ذریعے محفوظ ہو کر ہم تک آیا، حدیث رسول بھی انہی، وہی ماخذ اور وہی ہمارے لیے شریعت ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے ان کے پاس سیرت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کے پاس سیرت کی کون سی کتاب؟ آپ ان سے پوچھیں سیرت کی کوئی کتاب لائیں، کہاں سے لائیں گے سیرت کی کتاب؟ کیونکہ سیرت تو صحابہ کرام کی بیان کرتا ہے، ان کے پاس اسی لیے سیرت نہیں، ان کے پاس اخلاق بھی نہیں، ان کے پاس شرم و حیا بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر وہ بات کریں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ رب العزت ان سے شرم و حیا بھی چھین لے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے جو خصوصی اور مقربین بندے ہیں صحابہ کرام، ان سے ہم محبت رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت جب ہمیں موت دے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت میں ہمیں شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت جب ہمیں قیامت کے دن اٹھائے تو ہمارا حشر انہی مقدس ہستیوں کے ساتھ ہو جنت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔